جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا۔ سب سے پہلا چیلنج کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے؟ مسیلمہ کذاب کے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ اپنے آپ کو گویا کہ نبی کہتا تھا۔ اب اس مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، تو امام حسین نے اس کے خلاف لوگوں کو بتایا کہ سنو کہ جب کوئی دین کا نام لے کر کے دین کو برباد کر رہا ہو تو پھر حسینیت کا کردار یہ ہے کہ اس کے سامنے یا تو ڈٹ جاؤ یا پھر کٹ جاؤ، یہی پیغام ہے۔ اور امام حسین بظاہر شہید ہو گئے ہیں، بظاہر امام حسین نے جان کو قربان کر دیا، مگر آپ آج بھی زندہ ہیں۔ منافقین نے اسلامی حکمران جو تھے ان کے خلاف بغاوت کے لیے عام لوگوں کو جو ہے وہ باغی کرنا شروع کر دیا۔ ان منافقوں نے ان باغی مسلمانوں سے جو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کو اپنا اعلی کار بنایا، اور یہ اس طرح کی جنگ کا انداز جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو یہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پرچم جو ہے حضور کے حکم سے محمد علی جناح صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضور نے فرمایا یہی لوگ حق پہ ہیں۔ تو حاجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو میں فوراً سے جناح صاحب کو ملا اور پھر میں نے مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کر لی۔ تو وہ خان افقلات کہنے لگے کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور فرماتے ہیں پاکستان جو ہے وہ میرے دین کے نام پر بنا ہے، تم اس کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کیا اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے خود کو دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا؟ کیا میں نے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو کوئی ایفرٹ کی؟ کیا میں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوئی جو ہے وہ محنت لگائی؟ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا خاتم النبیین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے کل کائنات کو حضرت انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جب امتی حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ثبت فرماتا ہے، اور اس کے درجات بھی جنت میں بلند فرماتا ہے۔ ہمارا آج کا جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ درس کربلا اور نظریہ پاکستان۔ اس پہ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کربلا کی سرزمین پر اپنی اور اپنے دیگر رفقا اور اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر کے ہمیں کیا درس دیا تھا، ہم نے سیکھا کیا کربلا سے۔ ہم نے ذکر حسین تو کیا ہے، ہمیں ذکر حسین کا تو پتہ ہے، مگر فکر حسین کیا ہے، میں چند باتیں اس پہ کروں گا۔ اور ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، وہ رواج کیا ہے کہ ہم جمعہ صرف جمعہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے تو جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ جمعے کے مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے مقاصد اگر صرف نماز پڑھنا مقصود ہوتا تو ظہر کی نماز تو پڑھتے ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے روز ظہر کے 2 فرض جو ہیں وہ کم کر دیے، جمعہ کے 2 فرض رکھے، اور ان 2 فرضوں کے مقابلے میں ہمیں جمعے کا خطبہ عطا فرمایا ہے۔ ان 2 فرضوں کے بدلے میں ہمیں جمعے کا خطبہ عطا فرمایا ہے کہ تاکہ مسلمان جمعہ کے روز جامع مسجد میں وقت پہ حاضر ہوں
اور وہ 2 فرضوں کے مقابلے میں جو ان کے بدلے میں جو 2 فرضوں کو کم کر کے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ سنا جائے، اور خطبے کے مقاصد اور خطبے کے اندر جو واعظ اور نصیحت ہو وہ صرف جو ہے وہ اس کا مقصد صرف ٹائم پاس کرنا یا چند ایک فضائل سنا کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کروا دینا، یہ مقاصد جمعہ نہیں ہے۔ ہم نے جمعہ کے مقاصد کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا۔ جمعہ کے مقاصد یہ ہیں کہ جو کرنٹ افیئرس ہیں، جن چیزوں سے آج میں اور آپ نبرد ازما ہیں، جو پرابلمز آج ہم فیس کر رہے ہیں، جو مسائل کا سامنا آج کے مسلمان کو ہے، ان سے آگاہ کیا جائے، ان کا حل بتایا جائے، عین قرآن اور حدیث اور سیرت مصطفیٰ اور صحابہ کی سیرت کے مطابق، اور لاہ عمل بتایا جائے کہ لوگوں آؤ مل کر کے جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، اسلام ہمیں آج کے دن کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اب جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے، اس کے جو دیگر مقاصد ہیں، دیکھیں دیگر مقاصد میں 1-2 اور مقاصد آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ جمعۃ المبارک کے اجتماع کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے 5 وقتہ نماز میں نہیں مسجد کے اندر آ سکتے، وہ بھی جمعہ والے دن جو ہے وہ چونکہ مصروفیت کم ہوتی ہے تو وہ بھی مسجد میں آتے ہیں، اور تمام مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اور جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کا آپس میں ملنا جو ہے وہ ان کے دل کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ تو جمعہ کا دن گویا کہ محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اپنے دلوں سے نفرتیں دور کرنے اور محبتیں قریب کرنے کا دن ہے۔ اس کے دیگر بھی مقاصد ہیں، مگر جو بڑا مقصد اعظم ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کو بتایا جائے کہ فی زمانہ آج کے وقت میں ہمیں اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو اہل بیت اطہار کے فضائل اور اہل بیت کی شان اور عظمت کتنی ہے یہ عرض کیا تھا، اور اب میں نے درس کربلا یعنی کربلا کے جو سانحہ ہوا ہے اس سے ہمیں درس کیا ملا، ہم نے کیا اس سے حاصل کیا، اور جو درس ملا کیا اس درس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، کیا ہم نے اس درس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے۔ اور پھر اسی درس کو مد نظر رکھتے ہوئے نظریہ پاکستان کی چند باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلے میں کربلا کا سانحہ پیش کیوں آیا یہ چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ذرا برابر بھی جو ہے وہ پس و پیش نہیں کیا۔ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے میرے اور آپ کے آقا طائف کے میدان میں بھی گئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا نے بدر کا میدان بھی سجایا ہے، احد کے میدان میں بھی آپ تشریف لے کے گئے ہیں، بدر، حنین، خندق، یہ تمام جو جنگیں تھیں، جو غزوات تھے، یہ بھی خود بنفس نفیس ان میں شرکت کی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ دین کے نظام کا نفاذ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو مد مقابل تھے ان لوگوں میں جو تھے وہ کفار یعنی اسلام کا سیدھا سیدھا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ اب اسی طرح معاملہ چلتا رہا اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے وہ سامنے کھل کے آتے رہے، اور اسلام کی جب قوت اور طاقت جو ہے وہ مضبوط ہو گئی تو اب دشمن جو ہے وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھ سکا۔ ہر جنگ میں دشمن کو منہ کی کھانی پڑتی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن کے مسند خلافت پر تشریف رکھتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا چیلنج جو تھا وہ مسیلمہ کذاب کی طرف سے ملا۔ یہ بڑی اصولی سی بات، بڑی تاریخی سی بات بتا رہا ہوں کہ
کہ سب سے پہلا چیلنج کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے؟ مسیلمہ کذاب کے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ اپنے آپ کو گویا کہ نبی کہتا تھا۔ اب اس مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور مسیلمہ کذاب اور اس کے فتنے کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ختم کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے زمانہ میں قیصر اور کسریٰ، روم اور ایران کی بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں ان کو مسلمانوں نے جو ہے وہ فتح کیا، ان کو شکست فاس دی، اور اس کے بعد اسلام کا پرچم جو ہے وہ ایران اور روم تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا نا، تو جو کفار تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو مد مقابل تھے، انہوں نے اپنی جنگ کا طریقہ بدل لیا، انہوں نے جنگ کا انداز بدل لیا۔ انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کے سامنے آتے رہے تو مسلمان تو اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، مسلمان تو اتنے منظم ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے پاس قوت ایمانی بھی ہے اور افرادی قوت بھی ہے، جنگی مہارت بھی رکھتے ہیں، تو اب مسلمانوں سے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو یہودیوں نے جو ہے وہ منافقت کا رستہ اختیار کیا، اور بڑے سارے لوگ ہماری صفوں میں ہمارے نام رکھ کے ان کو ہماری صفوں میں داخل کر دیا، یعنی کہ منافق جو ہیں ان کو مسلمانوں کے اندر داخل کیا۔ اور اب کیا، منافقین نے اسلامی حکمران جو تھے ان کے خلاف بغاوت کے لیے عام لوگوں کو جو ہے وہ باغی کرنا شروع کر دیا۔ وہ منافقین عام لوگوں میں چلے جاتے اور خلیفہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ ان کے اندر بغاوت کے جذبات کو جو ہے وہ ابھارتے رہتے۔ اب جو بات بار بار کی جائے، جو فتنہ بار بار پھیلایا جائے، اور لوگ بھی سادہ لوگ ہوں جن کے پاس اتنا علم بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کے پاس وہ منافق لوگ جاتے اور مسلمانوں کے سادہ لوگ مسلمان جو تھے ان کو خلیفۃ الاسلام کے خلاف جو ہے وہ بغاوت پر جو ہے وہ ان کو ابھارتے تھے۔ اس طرح ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو کلمہ تو پڑھتے تھے، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مگر وہ خلیفہ جو اسلام کا خلیفہ تھا اس کے خلاف باغیانہ اور اس کے خلاف بغاوت کی ایک سوچ پیدا ہو چکی۔ اب ان منافقوں نے ان باغی مسلمانوں سے جو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کو اپنا اعلی کار بنایا، اور یہ اس طرح کی جنگ کا انداز جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ یہی تو لوگ تھے، فتنہ زدہ لوگ، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر وہ فتنے کا شکار ہو چکے تھے، اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ فتنے کا شکار ہو چکے تھے۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہ، یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ جو فتنہ تھا اس کو کامیابی ملی۔ ان منافقین نے جو فوج تیار کی تھی ان کو یہاں پہ کامیابی ملی، اب انہوں نے اس کو اور منظم کیا، اور جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسلام کے چوتھے خلیفہ آپ کی خلافت آتی ہے تو ایک نئے روپ میں، ایک نئے انداز میں آپ کی خلافت میں بھی وہ فتنہ برپا کیا گیا۔ کہیں یہ فتنہ برپا کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیا جائے، کہیں کچھ اور فتنہ برپا کر دیا، اس طرح فتنے جو ہیں وہ برپا کیے گئے۔ اب یہی فتنہ زدہ لوگ جو تھے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی شہید کروا دیا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں جو ابو لؤلؤ فیروز نامی بدبخت تھا اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اب جو فتنہ تھا وہ ابھی بھی موجود تھا، کیونکہ یہ لوگ بظاہر اسلام کا نام لیتے تھے، اور بھولے والے مسلمان ان کو خلیفۃ الاسلام جو اسلام کا حکمران ہوا کرتا اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت پر آمادہ کرتے تھے۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ ماہ کے لیے خلافت کا منصب سنبھالا، تو آپ کے زمانے میں بھی دونوں طرف سے جو ہے وہ کلمہ گو لوگ تھے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ خلافت سے دستبرداری جو ہے وہ لے لی، اور خلافت ساری کی ساری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں خود دستبردار ہو گئے،
اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ میں ساری خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دوں، اس سے یہ جو منافقین کا فتنہ ہے، یہ جو بلوائیوں کا فتنہ ہے، یہ جو خوارج کا فتنہ ہے، یہ دب سکتا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فہم و فراست کے ساتھ اس فتنے کو جو ہے وہ اپنی کوشش سے کافی حد تک جو ہے وہ دبا کر رکھا، مگر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ فتنہ جو تھا وہ تھوڑا اپنا کام جو ہے وہ کر رہا تھا، چھپا کے کر رہا تھا۔ اب اس فتنے نے جو ہے پھر مسلمانوں کے بچوں کو بھڑکایا، پھر مسلمانوں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنے فتنے کے اندر ملوث کیا۔ اب پھر وہی لوگ کہ جو کلمہ گو تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو فتنے کا شکار کیا، اب وہی لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف یزید کو مہرہ بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی پشت پناہی یہی منافقین کرتے ہیں، اور پھر وہی امام حسین کے خلاف جو ہے وہ آگ بھڑکائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ لخت جگر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ لخت جگر جو ہے یہ میدان عمل میں آ گیا، تو پھر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے یہودیت، عیسائیت، منافقت اور اسلام دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ وہ منافق لوگ جو تھے، جنہوں نے جنگ کا انداز بدل رکھا تھا، وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگ، وہ بظاہر جو اپنے آپ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ان کو آگے کیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین میں آپ کے رفقا اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے پس منظر، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے پیچھے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اب میدان کربلا کے اندر جو حضرت امام علی مقام نے ہمیں پیغام دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ لوگوں سنو، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کے یزید کو، یزیدیت ایک کردار کا نام ہے، ایک شخصیت کا نہیں، ایک کردار کا نام ہے، اور حسینیت بھی ایک کردار کا نام ہے، ایک شخصیت کا نام نہیں۔ امام حسین نے اپنے کردار سے ہمیں بتایا کہ میری 56 سالہ عمر ہے، 56 ایئر، میں نے 56 سال میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ وقت کے اندر اگر کوئی شخص اسلام کے لیے سب سے برا ہو سکتا ہے، جو شخص اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، جو شخص نام تو اسلام کا لیتا ہے مگر اسلام کی بنیادیں جو ہیں ان کو جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اسلام کا نام لے کر کے اسلامی اقدار جو ہیں ان کو بدلا جا رہا ہے۔ اور سن لیں، بڑے سارے لوگ معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اقدار کی جنگ تھی، اسلامک ویلیوز کو بچانے کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین نے بتایا، میں نے 56 سال یہ دیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے۔ بڑے سارے لوگ کہتے تھے یہ آپ نے بڑی عجلت میں فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین عجلت نے بھی فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت علی کے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور علم کے شہر کا دروازہ علی ہے، اور حضرت علی کا بیٹا ہو اور وہ معاملہ فہم نہ ہو، حضرت علی کا بیٹا ہو اور اس کو معاملے کی سنگینی کا نہ پتہ ہو۔ حضرت امام حسین اور امام حسن معاملے کی سنگینی کو سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان کو قربان کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہے وہ پیغام کیا دیا ہے؟ پیغام یہ دیا ہے کہ لوگوں سن لو کہ اگر اسلام پر حملہ آور ہو جائے، ایسے لوگ جو بظاہر دین کا نام بھی لیتے ہوں، جن کے نام بھی مسلمانوں والے ہوں، جو نماز اور روزے کی بھی بات کرتے ہوں مگر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہوں، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی نظریات ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہوں، کہتے ہوں جی سود کوئی مسئلہ نہیں ہے، سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چل سکتا، کہتے ہوں کہ شراب نوشی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کہتے ہوں کہ موسیقی جو ہے اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے کام یزید کروایا کرتا تھا، اس کا حکم دیتا تھا اور مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا۔ یہ یزید نے جب یہ عمل شروع کیا تو امام حسین نے اس کے خلاف لوگوں کو بتایا کہ سنو کہ جب کوئی دین کا نام لے کر کے دین کو برباد کر رہا ہو تو پھر حسینیت کا کردار یہ ہے کہ اس کے سامنے یا تو ڈٹ جاؤ یا پھر کٹ جاؤ، یہی پیغام ہے۔ اور امام حسین بظاہر شہید ہو گئے ہیں، بظاہر امام حسین نے جان کو قربان کر دیا، مگر آپ آج بھی زندہ ہیں
اور یزید بظاہر جو ہے وہ حکمران بن گیا تھا، مگر یزید بچ کر کے بھی قتل ہو گیا۔ اسی وجہ سے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ تھا پیغام حضرت امام حسین کا کہ یزیدیت کو پہچانو، پہلے 56 سال تک یزیدیت کو پہچانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اور یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے قدموں میں زلزلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے قدم متزلزل نہیں ہونے چاہیے، تمہارا نظریہ واضح اور مضبوط ہونا چاہیے، اور جب تم یقین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا۔ یہ عملی مظاہرہ کر کے حضرت امام حسین نے ہمیں بتایا۔ اب آئیے دوسرے رخ کی طرف۔ وہ دوسرا رخ کیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو یہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے۔ آپ کے قدم آج بھی ہندوستان کی سرزمین پہ لگے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لانا اور امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کی رہنمائی، اسلام کے اندر جو ہے وہ جن لوگوں نے ڈٹ کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کو قربان کرنا ہے تو وہ یہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہوں گے۔ اور ایسا ہوا، پھر ایک وقت آیا 1947 میں کہ جب مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، جب 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، جب مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، جب مسلمانوں کی بیٹیوں نے عزتیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو ہماری مسجد میں جن بزرگوں کا مزار ہے ان کے بارے میں میں نے افتخار خان صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ ہوشیارپور سے چلے تھے، 7 بھائی تھے یہ، ہوشیارپور سے جب پاکستان بنا تو ہوشیارپور سے اس خوشی میں کہ الحمدللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک الگ ریاست مل گئی ہے، سارے لوگ یہ نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک خطہ زمین حاصل کر چکے ہیں، وہ خطہ زمین کہ جہاں پر قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ نظام نافذ کیا جائے گا۔ آج نظریہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں، مقصد قرآن اور حدیث نہیں تھا، مقصد تو ایک سیاسی الگ سے ایک سیاسی جو ہے وہ وطن حاصل کرنا تھا۔ پاکستان کی اساس جو ہے وہ نظریاتی نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے، یہ تو ایک ڈیموکریسی کے لیے جو ہے وہ الگ سے ریاست لی گئی تھی کہ یہاں پہ ڈیموکریسی کا ایک جو ہے وہ تجربہ کیا جائے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے علماء نے بتایا ہے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام، آپ کے مقالات، آپ کی تقریریں اور آپ کی تحریروں کو پڑھا جائے تو آپ کی تحریر میں ایک واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں میں ایک رات کو سویا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام، آپ فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منچ پہ، ایک سٹیج پہ تشریف فرما ہے، آپ ایک سٹیج پہ تشریف فرما ہے اور آپ اس سٹیج سے جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے ہاتھوں میں ایک سبز ہلالی پرچم ہے، اور وہ سبز ہلالی پرچم، یہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اپنی خواب کا حال، کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پرچم جو ہے حضور کے حکم سے محمد علی جناح صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضور نے فرمایا یہی لوگ حق پہ ہیں۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو میں فوراً سے جناح صاحب کو ملا اور پھر میں نے مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کر لی اور پاکستان کے حصول کے لیے سر تن کی جو ہے وہ بازی لگا دی، اور پھر پاکستان کو حاصل صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ پاکستان کے بننے میں حضور کی تائید شامل ہے۔ خان آف کلات، بلوچستان کے اندر ایک علاقہ ہے کلات کا علاقہ، یہ کلات کا علاقہ یہ الگ سے ایک ریاست تھی جس کا برطانیہ کے راج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، برطانوی راج بھی کلات کے اوپر نہیں چلتا تھا، وہ الگ سے ایک ریاست تھی۔ مگر جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے کچھ ماہ کے بعد جو کلات کا سربراہ تھا جس کو خان آف کلات کہا جاتا ہے، اس نے اعلان
کیا باقاعدہ طور پہ کہ میں پاکستان کے ساتھ الحاق کرتا ہوں اور ہماری ریاست بھی باقاعدہ طور پہ پاکستان کا حصہ ہوگی اور پاکستان کا نظام کلات کے اوپر چلے گا۔ آج بھی اگر بلوچستان جائیں تو وہ کلات کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ خان صاحب وہ جو کلات کا بادشاہ تھا اس کو خان کہا جاتا تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ برطانیہ کا جب سامراج تھا، جب برطانوی حکومت تھی، جب سپر پاور جو تھی وہ بر صغیر کے اوپر مسلط تھی، تب آپ نے ایک جداگانہ ریاست رکھی، تب آپ نے برطانوی راج کو قبول نہیں کیا، تو آپ نے پاکستان کو قبول کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو پاکستان میں ضم کر لیا ہے، آپ نے اپنا وجود ہی ختم کر دیا اور پاکستان کے ساتھ مل گئے ہیں اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط کر لی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو وہ خان آف کلات کہنے لگے کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور فرماتے ہیں پاکستان جو ہے وہ میرے دین کے نام پر بنا ہے، تم اس کے ساتھ مل جاؤ، میرے دین کے نام پہ بنا ہے۔ اور ہمیں یہ پیغام ملا ہے، ہمارے علماء نے بتایا، بلکہ علامہ اقبال کی جتنی بھی مقالات کو پڑھا جائے، علامہ اقبال یہی کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کا الگ سے جو حصہ حاصل کیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست بنانا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہاں پہ قرآن اور حدیث کی بالادستی ہو۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان لیا تو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھا، پاکستان لیا تو ہم نے اس لیے تھا کہ ایک الگ ریاست لیتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے قانون کی، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی ہوگی، مگر 75 سال گزر گئے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے آئین کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ قرآن اور حدیث کے جو اصول ہیں ان کو نافذ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، میں سادہ سے الفاظ میں اگر ڈیموکریسی کی تعریف کروں تو سن لے، ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے؟ ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے کہ اگر اکثریت ایک طرف ہو جائے، اکثریت جو ہے لوگوں کی تعداد، اکثر لوگوں کی تعداد، دیکھیں اگر ایک جگہ پہ 100 لوگ موجود ہیں اور 100 لوگوں میں سے اگر 60 لوگ ایک بات پہ متفق ہو جائے تو اس عمل کو جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے، اس چیز کا نام ڈیموکریسی ہے۔ تو اس کے دوسرے نتائج کی طرف دیکھیں کہ اگر ان 100 لوگوں میں فیصلہ کروایا جائے کہ جناب بتائیے شراب جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام، اگر ان میں سے 60 لوگ کہہ دیں کہ شراب حلال ہے تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ڈیموکریسی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ پہلے لوگوں کا تعلق قرآن اور حدیث سے توڑا جائے، لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کر دیا جائے، پھر ان سے جو ہے وہ ووٹنگ کروائی جائے اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہی عمل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ملی نغمے تو پڑھ لیتے ہیں، پاکستان کے یوم آزادی والے دن جو ہے وہ ملی نغمے اور چراغاں اور جھنڈوں کی آویزہ کرنا اور جھنڈے لہرانا، یہ پاکستان کی آزادی منانے کا اصل طریقہ جو ہے، چلیں ایک طریقہ یہ ہے ہو سکتا ہے، مگر اصل آزادی کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا حقیقت میں ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارا جو ہمارے علماء کا، جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ اقبال کے ساتھ مل کے کوشش کی تھی، جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جو ہے وہ کوئی قربانی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنے دی، ہمارے علماء نے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ پاکستان کے لیے جد و جہد کرتے رہے، دیگر علماء نے جو مل کے کوشش کی، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء نے جو یہ کوشش کی تھی، یہ اس لیے کی تھی کہ یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ برطانوی راج کو بھی جو ہے وہ حکومت میں برطانوی طریقہ کار کے مطابق ہی فیصلے ہوتے رہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی ہمارے بے شمار عدالتی فیصلے جو ہیں وہ برٹش لا کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہمارے جو دیگر نظام ہے، یہ انتظامی ایڈمنسٹریٹو سسٹم، جو پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ بھی برٹش سسٹم ہے، یہ ACDC، یہ برٹش نظام ہے۔ پاکستان کا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ بھی برٹش نظام ہے۔ اب سارے نظام تو ہم نے ان سے مستعار لیے ہوئے ہیں، تو اپنا ہم نے کیا کام کیا، خود سے ہم نے کیا کیا؟ اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب وہ نظریہ کہ جس نظریے پر امام حسین نے اپنی جان کو قربان کیا تھا، اس نظریے کو، اس بھولے ہوئے نظریے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے کے یزیدوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کون لوگ ہیں ایسے
جو اسلام کا صرف نام لے کر کے مسلمانوں کے جذبات کو اسلام کا نام لے کے بھڑکا لیتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ اسلام کا صرف نام لے کے اپنے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ آج پہچانے اس یزید کو جو مذہب کارڈ کھیلتا ہے، مسلمانوں کو مذہب کے نام پر اکٹھا کرتا ہے اور پھر رقص و سرور کی محافل بھی کراتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یورپ کے ساتھ تعلق توڑتا نہیں بلکہ یورپ کے ساتھ دوستانہ تعلق بھی رکھتا ہے، اور ہمیں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یورپ سے تعلق توڑے تو ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ سن لو، میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ مکے کے اندر داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی مشرک، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، کوئی بھی جو ہے وہ مکے میں داخل نہیں ہوگا، تو بڑے سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ اب مکہ تو چونکہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے تو جو تجارت ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، جو مشرکین ہیں وہ دیگر ممالک سے تجارتی سامان لے کے آتے ہیں، مکے کے اندر منڈی لگتی ہے تو تجارتی سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ بیچارے اب وہ تجارتی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے اگلی آیت میں فرما دیا کہ معیشت کے حوالے سے پریشان نہ ہونا، تمہارے مالی معاملات کا ذمہ تمہارے رب نے اٹھا رکھا ہے۔ تو آج ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جو فلاں ہو جائے گا، ہمیں غلامی در غلامی میں ڈالا جاتا ہے، ہمیں کبھی کسی ادارے کا غلام بنا دیا جاتا ہے، ہمیں کبھی کسی فلاں کا جو ہے فلاں سے قرضہ لینا ہے تو ہمیں اس کے جو ہے وہ نظریات کو ماننا پڑے گا، اس کے بتائے ہوئے سلیبس کے مطابق ہمیں بچوں کو سلیبس پڑھانا پڑے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر زمینی لحاظ سے ایک خطہ الگ لے لیا، مگر ذہنی طور پہ آج بھی غلامی موجود ہے، آج بھی ذہنی غلامی ہے، آج بھی ہمیں جو ہے وہ انگلش لٹریچر سے نکلا ہوا اسلام بتایا جاتا ہے، آج بھی ہمارا نوجوان اگر بہترین اور اچھی مثال دیتا ہے تو کہتا نظر آتا ہے جی فلاں انگریز جو ہے اس نے یہ کام کیا۔ آپ اپنے جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں آپ ان کی بات سن کے دیکھیں، وہ آپ کو انگریزوں کی مثالیں دیں گے، وہ آپ کو بار بار کسی نہ کسی انگریز مفکر کی بات بتائیں گے کہ جی فلاں نے ایسا کہہ دیا تھا، فلاں یہ کرتا ہے، انگریز یہ کرتا ہے۔ تو انگریزوں نے کس سے لیا ہوا ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنا لٹریچر ختم ہو گیا؟ کیا صحابہ کی مثالیں ختم ہو گئی؟ کیا خود امام الانبیاء کی سیرت ختم ہو گئی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امام حسین کی سیرت کو پڑھا بھی جائے، امام حسین کے پیغام کو سمجھا بھی جائے، اور جو کربلا میں درس دیا امام حسین نے، امام حسین کہ میں حسین ہوں اور میں جنت کے نوجوانوں کا سردار اس وجہ سے بنا ہوں کہ میں نے ہر لمحہ قرآن کے نظریات کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ دیکھو میرا سر تن سے جدا بھی ہو گیا ہے، میں قرآن اتنا پڑھنے والا تھا، میں نے قرآن کو اتنا اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا کہ میرا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، مگر میں آج بھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو افسوس کی بات ہے ہماری اکثریت کو قرآن سمجھنا تو دور کی بات، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہم نے قرآن کو سمجھ کے اس کو زندگی پہ کب نافذ کرنا ہے؟ زندگی گزرتی چلی جا رہی، ہم نے کب جو ہے وہ امام حسین کے سبق پر عمل کرنا ہے؟ ذرا خود اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کیا اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے خود کو دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا؟ کیا میں نے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو کوئی ایفرٹ کی؟ کیا میں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوئی جو ہے وہ محنت لگائی؟ کیا میں نے اپنا کوئی نظریہ، میں نے اپنی کوئی اہمیت، میں نے اپنا کوئی ساتھ کسی دین کی خدمت کرنے والے کو دیا؟ نہیں دیا۔ تو پھر افسوس اس بات کا ہے کہ اسی وجہ سے ہم آئے دن آزادی نہیں بلکہ غلامی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اگر آزادی چاہیے تو آزادی ہمیں اسلام دیتا ہے، اس آزادی ہمیں جو ہے وہ نظریہ اسلام دیتا ہے، آزادی ہمیں دین دیتا ہے، جس دین کے نظام کو بچانے کے لیے ننھے علی اصغر نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کا پاکیزہ خون جو ہے وہ اس دین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا اور بہہ گیا۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو بچا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آؤ میدان عمل میں اترتے ہیں، آؤ میدان عمل میں اتر کر کے قرآن اور حدیث کے نظام کو نافذ کر کے اس اسلام کے نام پہ لیے گئے ملک کو حقیقت میں اسلامی ملک بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیجیے۔